بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہر رات سسر میرے بالوں پہ لال مہندی لگاتا تھا، جسے لگانے کے بعد مجھے سکون کی نیند آتی تھی۔ صبح اٹھتی تو مہندی کے نشان میرے پورے جسم پہ لگے ہوتے۔ آخر میرے سارے جسم پہ مہندی کیسے لگتی تھی؟ سسر پہ شک ہوا اور ایک رات میں نے اس مہندی کی جگہ دوسری مہندی رکھ دی اور سونے کا ناٹک کرنے لگی۔ میری روح لرز گئی۔ ابھی آدھا گھنٹہ ہی ہوا تھا کہ میری پڑھائی مکمل ہوتے ہی ابا نے میری شادی کر دی اور میں اپنے سسرال آ گئی۔ یہاں سب اچھے اخلاق کے حامل لوگ تھے۔ میری ساس سسر مجھ سے بہت دوستانہ رویہ رکھتے تھے۔ میری دونوں نندیں جو کہ میرے شوہر سے چھوٹی تھیں، وہ بھی میری بہنوں جیسی بن گئی تھیں۔ میرے جیٹھ جو کہ شادی شدہ تھے، سب ہی کا رویہ بہت ہی اچھا اور نرم تھا۔ میرے ساتھ میں بہت ہی جلد ان میں گل مل گئی تھی۔ میرے شوہر بھی ایک اچھے محبت کرنے والے اور خیال رکھنے والے انسان ہیں۔ شادی کے 1 ماہ بعد انہیں دوسرے شہر واپس کام جانا پڑا۔ انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ بس 20 دن کی چھٹی ملی ہے، مگر میں نے ضد کر کے چھٹی 10 دن اور بڑھا دی تھی، مگر اب مزید چھٹیوں کی گنجائش نہیں بچی تھی۔ میں ان کے جانے پر کافی افسردہ تھی۔ میں ان کے بغیر کیسے رہوں گی، یہ سوچ کر ہی رونا آ رہا تھا۔ اللہ پاک نے میاں بیوی کا رشتہ ہی ایسی محبت سے جوڑا ہوتا ہے کہ ایک فرد نہ ہو تو رہا نہیں جاتا اور دوری بھی برداشت نہیں ہوتی، اور میری تو پھر بھی نئی شادی تھی۔ میں ان کو دیکھے بغیر رہ نہیں سکتی تھی، مگر وہ دن بھی جلدی ہی آ گیا جب میرے شوہر مجھے الوداع کہہ کر 2 ماہ کے لیے شہر سے باہر کام پر چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد میں کئی گھنٹے بیٹھ کر کمرہ بند کر کے روتی رہی، مگر تبھی ساس اور نند نے آ کر مجھے دلاسا دیا اور سہارا دیا کہ پگلی، ہم سب ہیں نا تمہارے ساتھ، تم اکیلی تھوڑی ہو۔ ان کی اتنی محبت اور اپنایت دیکھ کر میں ذرا سنبھل گئی تھی۔ اس کے بعد روز دن میں 3 بار میرے شوہر سے بات ہونے لگی۔ آہستہ آہستہ میں عادی ہونے لگی تھی۔ ان کو گئے ابھی ہفتہ ہی ہوا تھا کہ میرے ساتھ عجیب واقعات ہونے لگے۔ ایسا سب ہونے لگا کہ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ آخر کیوں یہ سب ہو رہا ہے۔ میں کسی کو بتاتی تو کیا بتاتی۔ ہمارا سب کا معمول تھا کہ رات کو سونے سے پہلے دودھ پی کر سویا کرتے تھے۔ میری ساس سب کے لیے دودھ کے گلاس بھر کر کچن میں شیلف پر رکھ دیتی تھی، اور پھر جب سب معمول کے مطابق اپنا اپنا گلاس اٹھا کر پی لیتے۔ اس رات میں دودھ پی کر سکون سے سو گئی۔ موسم اچھا خوشگوار تھا۔ مجھے جلدی ہی نیند آ گئی۔ صبح فجر کے وقت میری آنکھ کھلی۔ مجھے اپنے ارد گرد کوئی بو سی محسوس ہو رہی تھی۔ جیسے جیسے آنکھ کھلی تو محسوس ہوا کہ یہ تو مہندی کی ہے۔ میں نے جھٹ سے آنکھیں کھولی۔ جب آنکھیں کھول کر اپنے ارد گرد دیکھا تو کچھ بھی نہیں تھا، لیکن جیسے ہی میری نظر اپنے ہاتھوں پر گئی تو میں دنگ رہ گئی۔ میرے ہاتھوں پر مہندی لگی ہوئی تھی۔ میں یک ٹک اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے یاد نہیں آیا کہ یہ مہندی کب لگی میرے ہاتھوں پر۔ میرے ہوش مزید اڑ گئے جب میرا دھیان اپنے پاؤں کی جانب گیا۔ میرے پاؤں پر پوری مہندی سے بھرے ہوئے تھے۔ میں ڈر گئی اور جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ پتہ نہیں یہ سب کیسے ہوا تھا۔ یہی سوچتے ہوئے میں واش روم میں گئی اور اپنے ہاتھ پیروں کو لگی ہوئی سوکھی مہندی اتارنے لگی، مگر یہ کیا، میرا تو پورا جسم ہی مہندی کے رنگ سے بھرا ہوا تھا۔ میرے اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا سانس نیچے رہ گیا۔ میرے پورے جسم پر مہندی کی رنگ لگا ہوا تھا، جو انزائل تو ہو چکا تھا، مگر اتنا نہیں کہ میں دیکھ نہ سکوں۔ میں حیران و ششد سی خود کا وجود دیکھتی رہ گئی۔ میری آنکھوں میں خوف آنسو آنے لگے۔ یہ سب میرے لیے بالکل نیا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں۔ خوف نے مجھے پوری طرح گھیر لیا تھا۔ میں ہاتھ پاؤں دھو کر جب باہر نکلی تو میرے پاؤں پر لگی مہندی کا رنگ بالکل ہلکا ہو گیا تھا۔ وہ مہندی زیادہ رنگ نہیں دیتی تھی، شاید اسی لیے، مگر جو مہندی میرے ہاتھوں پر لگی ہوئی تھی وہ پوری طرح سرخ تھی۔ میں کپ کپاتے وجود کے ساتھ بیڈ پر آ کر بیٹھی۔ مجھے اپنے ہی وجود سے خوف آ رہا تھا اور دل میں عجیب عجیب وسوسے کہ آخر یہ مہندی مجھے کس نے لگائی۔ لیکن تبھی میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ کہیں یہ کوئی مذاق تو نہیں ہے، کہیں میری نندوں میں سے کسی نے میرے ساتھ مذاق کے طور پر یہ سب تو نہیں کیا۔ یہ سوچ کر مجھے ذرا ڈھارس ہوئی کہ شاید یہ مذاق ہوگا۔ میں جب ناشتے کے لیے باہر گئی تو سب کچھ نارمل تھا۔ سب ناشتے کی ٹیبل پر موجود میرا ہی انتظار کر رہے تھے۔ میرا بچا بجا سا چہرہ دیکھ کر ساس نے مجھ سے استفسار کیا۔ میں نے ان کی بات سن کر ایک بار کر رہے تھے۔ کسی کا چہرہ دیکھ کر یہ نہیں لگا تھا کہ میرے ساتھ کوئی مذاق کر رہا ہو۔
پھر سسر نے مسکرا کر پوچھا کہ کیا ہوا ہے، جس کا میں نے یہ جواب دیا کہ شوہر کی یاد آ رہی تھی اس لیے اداس ہو گئی تھی۔ اس پر سب نے مجھے دلاسا دیا اور کہا کہ عادت ہو جائے گی۔ میں ان سے پوچھنا چاہتی تھی کہ کس نے یہ مہندی لگائی ہے، مگر کیسے پوچھتی، الٹا میرے ہاتھ پیروں پر لگی بغیر پھولوں کے مہندی دیکھ کر اور نندوں الجھ ہوئی تھیں اور بولی کہ ایسی مہندی کیوں لگائی ہے، اور وہ بولی کہ ایسے مہندی کیوں لگائی ہے بابی، مجھے بتا دیتی میں لگا دیتی اچھے سے بیل بوٹے بنا کر۔ اس کی ایسی بات سن کر مجھے یقین ہو گیا کہ یہ کام اس کا تو نہیں ہے۔ اگلے ایک ہفتے دوبارہ ایسا کوئی واقعہ پیش نہ آیا۔ میری ساس کی طبیعت کافی خراب رہنے لگی تھی۔ ہم سب کا سارا دھیان بس ان کی صحت یابی کی دعا اور خیال رکھنے میں گزر جاتا تھا، مگر پھر ہوا وہی جو اس ذات کو منظور تھا۔ وہ شام ہم پر بہت ہی بڑا صدمہ لے کر ٹوٹ پڑی۔ میری ساس ہمیں چھوڑ کر اس دنیا سے چلی گئی تھی۔ بلا شبہ وہ ایک اچھی ساس تھیں، بالکل ماں کی طرح۔ ان کی محبت اور شفقت آج تک میرے دل میں تازہ ہے، مگر ان کی زندگی ہی اتنی تھی۔ ساس کے انتقال پر میرے شوہر واپس آ گئے تھے اور میں نے انہیں کافی سہارا اور ہمت دی، کیونکہ وہ اچانک ہی اپنی ماں کی موت پر بہت دکھی ہو گئے تھے۔ مگر پھر انہوں نے واپس بھی تو جانا تھا۔ ساس کی وفات کے 20 دن بعد میرے شوہر واپس چلے گئے۔ میں وہ واقعہ بالکل بھی بھول چکی تھی، میرے ذہن سے ہی نکل گیا تھا وہ مہندی والا واقعہ۔ خیر میں اس کو اب کافی حد تک بھول بھی چکی تھی۔ ساس کا 40واں گزر چکا تھا۔ دکھ تو دل میں تھا ہی، مگر جانے والے کے ساتھ تمام معمولات زندگی رک نہیں جاتے۔ سب اپنی اپنے روٹین پر واپس آ گئے تھے۔ ایک دن میں بیٹھی تھی کہ اس دن میرا دل چاہا کہ بالوں میں مہندی لگاؤں۔ مجھے مہندی کا سرخ رنگ بالوں میں بہت اچھا لگتا تھا۔ میں مہندی کا محول بنا کر چھوٹی نند کے آنے کا انتظار کر رہی تھی، تبھی میرے سسر وہاں آئے۔ پوچھنے پر میں نے بتایا کہ مہندی لگانی ہے بالوں میں، مگر نند پتہ نہیں کدھر چلی گئی ہے۔ سسر مسکرائے اور میرے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ میرے سر پر ہاتھ پھیر کر بولے کہ لاؤ میں مہندی لگا دیتا ہوں تمہارے بالوں میں۔ مجھے تھوڑی جھجک ہوئی اور شرم محسوس ہوئی۔ میں ہچکچا کر بولی کہ آپ کیسے، آپ رہنے دیں، مگر وہ ہنس کر بولے کہ اس میں بری بات کیا ہے، تم بھی تو اس گھر کی ایک اہم فرد ہو، میں اتنا تو کر سکتا ہوں نا۔ ویسے بھی تمہاری ساس کو میں ہی مہندی لگاتا تھا، لیکن ہاں اگر تم مجھے غیر سمجھ رہی ہو تو ایسا کہہ رہی ہو تو ٹھیک ہے۔ وہ اداس ہو کر بولے میرا مقصد ان کا دل دکھانا ہرگز نہیں تھا۔ آخر ہچکچاتے ہوئے میں مان گئی۔ میں ان کے لیے پانی لے کر آئی تو سسر نے میرے سر پر مہندی لگانا شروع کی۔ جیسے ہی مہندی لگ گئی تو وہ مسکرا کر بولے کہ بتاؤ کیسی لگی ہے۔ میں بھی ہنس کر بولی کہ واہ، آپ تو بہت اچھی مہندی لگاتے ہیں۔ کچھ مہندی باؤل میں بچ گئی تھی۔ سسر بولے کہ یہ بچی ہوئی مہندی میں تمہارے ہاتھوں پر لگا دیتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہہ پاتی، انہوں نے اپنی انگلی سے میرے ہاتھوں اور بازوؤں پر مہندی لگانا شروع کر دی تھی۔ میں ہچکچاتے ہوئے خاموش ہو گئی۔ اس مہندی کی خوشبو بہت تیز تھی۔ میری نند تب تک کھانا بنا چکی تھی، مگر میرے ہاتھ پر مہندی لگی تھی، لہٰذا میری چھوٹی نند نے ہی نوالے بنا کر میرے منہ میں ڈالے تھے۔ مہندی کی ٹھنڈک کی وجہ سے مجھے نیند بہت شدت سے آ رہی تھی۔ میں نے جلدی سے سر دھویا اور ہاتھ اور بازوؤں پر لگی مہندی اتاری اور نیند کی وادیوں میں کھو گئی۔ اس رات میں بہت پرسکون سوتی رہی تھی۔ آنکھ تب کھلی جب مجھے کمرے میں کسی چیز کے گرنے کا احساس ہوا۔ میں نے چاہا کہ آنکھیں کھولوں، مگر نیند اس قدر جاری تھی کہ میں دوبارہ سو گئی۔ وہ صبح پھر میرے لیے حیران کن تھی۔ میں جب صبح اٹھی تو کئی بار میں نے آنکھیں بند کر کے دوبارہ کھولیں، مگر منظر ویسے کا ویسا ہی رہا۔ میرے ہاتھوں اور پیروں پر تازہ مہندی لگی ہوئی تھی، مگر مجھے یاد تھا کہ میں نے تو رات کو دھو دی تھی، تو پھر یہ دوبارہ کیسے لگ گئی؟ مجھے کچھ یاد آیا، اور جب میں نے قمیص کی آستین اوپر کر کے دیکھ کر تو وہاں بھی مہندی کا رنگ موجود تھا۔ یہ دیکھ کر تو میرا چہرہ مہندی کے پھیکے رنگ کی طرح زرد پڑ گیا تھا۔ ایک بار پھر میرے ساتھ وہی والا واقعہ ہوا۔ میں رونے لگی اور اپنے وجود سے اس مہندی کو دھونے لگی۔ میں ڈر گئی تھی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی مجھے مہندی لگائے اور مجھے خبر بھی نہ ہو، میں محسوس ہی نہ کر سکوں۔ میرے ذہن میں عجیب عجیب خیالات آنے لگے تھے کہ شاید یہ کسی ماورائی مخلوق کا کام ہے جو یہ سب ہو رہا ہے۔ مجھے جنات سے ویسے بھی بہت ڈر لگتا تھا، اور یہ سوچ کر یہ کسی دوسری مخلوق کا کام ہے، میں بہت ڈر گئی۔ میرا جسم کپ کپانے لگا تھا۔ مجھے تو اپنے ہی وجود سے خوف آ رہا تھا۔
یہ سوچ کر کہ کوئی میرے سوتے ہوئے میرے ہاتھ پیروں پر مہندی لگا رہا تھا اور مجھے خبر تک نہیں تھی، یہاں تک کہ میرے پورے وجود پر مہندی لگائی گئی اور اسے صاف بھی کر دیا گیا۔ باقی تھا تو بس اس کا رنگ، آخر کیسے کوئی مہندی لگا کر اسے دھو بھی دیتا ہے اور مجھے خبر تک نہیں ہو پاتی۔ میرا دل چاہا کہ میں اس بارے میں اپنی جٹھانی سے بات کروں، آخر ایسے کیسے ہو سکتا ہے۔ یہ سوچ سوچ کر میرے سر میں شدید درد شروع ہو گیا تھا اور ہلکا بخار بھی ہونے لگا۔ میں کام وغیرہ نپٹا کر اپنے کمرے میں آئی اور دروازے سے سر درد کی دوا لینے لگی۔ میں نے یوں ہی دروازہ کھولا تو سامنے دوائیوں کے ساتھ مجھے مہندی کے پیکٹس پڑے ہوئے ملے تھے۔ وہ سفید رنگ کے پیکٹس تھے، مگر چونکہ ایک پیکٹ آدھا کھلا ہوا تھا اور اس سے مہندی نکال کر تھوڑی بہت دراز میں بھی گری ہوئی تھی۔ اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ یہ مہندی کے پیکٹس ہیں۔ وہ پیکٹس بڑے ہی عجیب لگے تھے مجھے، کیونکہ آج سے پہلے میں نے اس برانڈ کی مہندی اور پیکٹس نہیں دیکھے تھے۔ مگر سوچنے کی بات تو یہ تھی کہ وہ پیکٹس آخر آئے کہاں سے تھے۔ میرے کمرے میں نے جو مہندی بالوں میں لگانے کے لیے منگوائی تھی، اس کو تو میں نے اسی وقت استعمال کر لیا تھا۔ ان سب میں یہ بھی بھول گئی تھی کہ میں تو دوائی لینے کے لیے دروازہ کھول رہی تھی۔ آخر میں نے اس مہندی کی خوشبو سونگھی اور اس کی خوشبو باقی مہندیوں سے ذرا الگ تھی اور رنگ بھی ذرا سرمئی سا محسوس ہو رہا تھا۔ مجھے اسے سونگھنے پر چکر آنے لگے تھے۔ میں نے اس پیکٹ کو وہیں فرش پر رکھا، پھینک دیا۔ آخر یہ کیسی مہندی تھی جس کا رنگ بھی مختلف تھا اور میرے کمرے میں موجود تھی؟ مگر تبھی میرے ذہن میں چمباکا ہوا۔ میں نے اپنے ہاتھوں کی جانب دیکھا اور پاؤں کی جانب۔ میرے ہاتھوں پیروں پر بھی تو مہندی لگی تھی، کہیں یہ وہی مہندی تو نہیں تھی جسے مجھ پر لگایا گیا ہو؟ یہ سوچ کر مجھے ایسا محسوس ہونے لگا جیسے میرے ارد گرد نہ جانے کتنے آسیب موجود ہوں گے۔ ایک دم سے کسی خوف نے میرے وجود کو لپیٹ میں لے لیا۔ میں ڈر گئی، جلدی سے ان پیکٹس کو اٹھایا اور کوڑے دان میں پھینک آئی۔ اس کے بعد میں نے باقاعدگی سے قرآن پاک کی تلاوت کرنا شروع کر دی اور پانی دم کر کے اپنے کمرے میں پھینکنے لگی۔ اگلی رات میں پھر سو گئی اور مطمئن تھی کہ اس رات ایسا کچھ نہیں ہوگا، مگر میں غلط تھی۔ صبح جب میں اٹھی تو ایک بار پھر سے میرا وجود مہندی سے لت پت تھا، یہاں تک کہ میرے سارے کپڑے بھی مہندی سے بھرے ہوئے تھے۔ میں نے خوف سے چیخ مار دی، میری آنکھیں خوف سے لرز ہی رہی تھیں۔ میری چیخ اتنی بلند تھی کہ گھر میں چاروں طرف سنائی دی۔ میری چیخ سن کر میری نندیں اور جٹھانی میرے کمرے میں آ گئیں۔ مجھے یوں مہندی میں لت پت دیکھ کر وہ حیران ہو کر رہ گئی، مجھے دیکھنے لگیں اور جٹھانی بولی کہ کیا ہوا ہے، یہ مہندی سے کپڑے کیوں آلودہ کر رکھے ہیں تم نے؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کہوں۔ میں نے ہمت کر کے انہیں بتانا شروع کیا کہ کیا یہ کیسے 2-3 بار ایسا ہو چکا ہے۔ میرے ہاتھ پیر اور جسم پر مہندی لگی ہوئی تھی۔ میری نند مجھے گور کر دیکھ رہی تھی، سب بے تاثر چہروں سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ اور پھر نند بولی کہ تم نے خود بھی مہندی لگائی ہوگی اور دوئے بغیر سو گئی ہوگی، اسی وجہ سے مہندی دوئے بغیر تمہارے کپڑوں پر لگ گئی ہے۔ اسی بات پر باقی سب نے بھی اتفاق کیا، میں ہی لگا کر دھونا بھول گئی ہوگی۔ ان کی یہ بات سن کر میں اور سہم گئی۔ میں ان کو کیسے یقین دلاتی کہ میں نے ایسا نہیں کیا؟ آخر کار میں بولی کہ اس کمرے میں کوئی آسیب ہے جس نے ایسا کیا ہے میرے ساتھ۔ یہ سن کر وہ تینوں ایک دوسرے کو دیکھنے لگی، مگر بولی کچھ نہیں۔ انہوں نے میرے ہاتھ پیر دھلوائے اور کہا کہ فریش ہو کر ناشتہ کرنے آ جاؤ، اس پر پھر بات کریں گے۔ میں خود کو سنبھال کر اٹھی، نہا کر کپڑے بدلے اور مہندی سے رنگ وجود لے کر نیچے ڈائننگ ہال میں پہنچی۔ میری صورت دیکھ کر سسر کافی پریشان ہوئے۔ انہوں نے مجھ سے دریافت کیا کیا ہوا۔ میں نے انہیں جو ہوا سب بتا دیا۔ وہ خاموش ہو گئے اور ناشتہ کرنے کو کہا۔ وہ جب ناشتہ کر کے کام وغیرہ نپٹا کر بیٹھی تو سسر میرے پاس آئے اور آ کر بولے کہ پریشان مت ہو، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ ان کی یہ بات سن کر مجھے ڈھارس ملی اور اس کے بعد میری جیٹھانی میرے پاس آ کر بیٹھی اور بولی کہ تم ڈرو مت، ہمارے گھر میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں یہاں 6 سال سے رہ رہی ہوں، مگر میں نے آج تک ایسا کچھ محسوس نہیں کیا اور نہ ہی ساس نے۔ اس بار میں نے کچھ بھی بتایا، یہ بس تمہارا وہم ہے۔ تم بھول جاتی ہو، اسی لیے تمہیں ایسا لگتا ہے کہ کوئی دوسری مخلوق تمہارے ساتھ ایسا کر رہی ہے۔ ان کی یہ بات سن کر مجھے شوق لگا۔ میں بے یقینی سے انہیں دیکھنے لگی۔ بھلا میں اتنا سب جو ہو رہا ہے وہ جھیل رہی ہوں، بھلا وہم کیسے ہو سکتا ہے؟ میرا دل ان سب سے اچاٹ ہو گیا۔ میں یہ جان چکی تھی کہ اب جو بھی کرنا ہوگا مجھے خود ہی کرنا ہوگا۔
یہ لوگ میری باتیں نہیں سمجھیں گے۔ آخر ان کی ہاں میں ہاں ملا کر میں معمول کے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ اگلے دن جب میں صبح سو کر اٹھی تو میرے وجود پر مہندی کے نشان ایک بار پھر سے موجود تھے، مگر آج مجھے حیرانی نہیں ہوئی تھی بلکہ غصہ آیا تھا۔ اب مجھے کسی بھی حال میں بات کی تہہ تک پہنچنا تھا۔ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے اور کون کر رہا ہے؟ میں نے کچھ سوچا اور دروازہ کھولا۔ یہاں پر اب دوبارہ وہ مہندی کے پیکٹس موجود تھے، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ دونوں پیکٹس کھلے ہوئے تھے۔ ایک دم سے ذہن میں کئی جھماکے ہوئے اور میں نے سوچا کہ کہیں یہ مہندی ہی وہی تو نہیں جس کی وجہ سے مجھے نیند بے ہوشی کی جیسی آ جاتی ہے اور میں کچھ سمجھ ہی نہیں سکتی آخر مہندی لگی کیسے؟ مگر شاید اب راز کھلنے والا تھا۔ میں نے جلدی سے 2 پیکٹس مہندی کے منگوائے۔ ان سفید پیکٹس کی مہندی کو گرا کر اس میں خود کی منگوائی ہوئی مہندی بھر دی اور پیکٹس وہاں اپنی جگہ پر رکھ دیے۔ یہ عجیب و غریب حرکت کون کر رہا تھا یہ مجھے جاننا تھا۔ جیسے جیسے رات قریب آ رہی تھی میرا تجسس بھی بڑھتا جا رہا تھا۔ آخر رات ہوئی اور سب کھانا کھا کر سونے کے لیے چلے گئے۔ میں جب کمرے میں گئی تو جان بوجھ کر سونے کا ناٹک کرنے لگی۔ آج مجھے کسی بھی حال میں یہ سونا نہیں تھا۔ رات کے 11 بج چکے تھے، تبھی میرے کمرے کا دروازہ کھلا اور میرا سسر کمرے میں آیا۔ میں آنکھیں نیم کھول کر سب کو دیکھ رہی تھی۔ میرا سسر جب اندر آیا تو اس کے ہاتھ میں کٹورا تھا۔ ان کا اس طرح سے کمرے میں آنا مجھے بہت عجیب لگا تھا۔ آخر اس وقت ان کا میرے کمرے میں کیا کام ہو سکتا ہے؟ مگر تبھی مجھے 2 لوگوں کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ ان کے ساتھ کوئی اور بھی کمرے میں داخل ہوا۔ میں نے ذرا آنکھ کھول کر دیکھی تو ایک عورت ان کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئی، جس کا حلیہ بڑا ہی عجیب تھا، جیسے کوئی جادو ٹونا کرنے والی ہو۔ ان کو اس طرح اپنے کمرے میں دیکھ کر میرا وجود کام کر رہ گیا۔ ذہن میں بہت سے وسوسے آنے لگے۔ تبھی وہ عورت میرے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں اور اس نے سسر کو کچھ کہا اور سسر نے اس کا حکم مانتے ہوئے قدم بڑھائے۔ مجھے دروازہ کھلنے کی آواز آئی تو شاید وہ وہی مہندی نکال رہے تھے اور اس کے تھوڑی دیر ہی بعد وہ مہندی میرے ہاتھوں اور پیروں پر لگانے لگے۔ یہ سب محسوس کر کے میرا دل چاہا کہ میں زور زور سے چیخوں اور سب کو اٹھا کر لے آؤں۔ آخر یہ کیوں میرے ساتھ ایسا کر رہے تھے؟ مگر میں ایسا نہیں کر سکی۔ تبھی وہ عورت بولی کہ بس اب یہ بے ہوش ہو چکی ہے اور اس مہندی میں ایسی مٹی شامل ہے جسے زیادہ دیر سونگھنے سے انسان بے ہوش ہو جاتا ہے۔ میں سمجھ گئی کہ تبھی میں بے ہوش ہو جایا کرتی تھی اور مجھے کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس عورت نے کچھ پڑھ کر مجھ پر پھونکا اور پھر سسر کو کمرے سے باہر جانے کو کہا۔ سسر اس کی بات سن کر باہر چلے گئے۔ میں ڈر سی گئی تھی کہ اب یہ کیا کریں گی۔ اس عورت نے میرے وجود پر مہندی لگانا شروع کی۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی بے سدھ لیٹی رہی۔ وہ کچھ پڑھ رہی تھی، پتہ نہیں کیا ورد کر رہی تھی، میں اس وقت جان نہ سکی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ تبھی اس عورت نے کچھ پڑھ کر مہندی اتارنا شروع کر دی اور اس سارے عمل کے بعد اس نے میرے سسر کو بلایا۔ میرا سسر جب کمرے میں آیا تو وہ عورت ہنس کر بولی کہ بس مزید 3 بار اور یہ عمل کرنا رہ گیا ہے اور اس کے بعد تمہاری بہو تم سے محبت کرنے لگے گی۔ اس عورت کی یہ بات سن کر میری روح کانپ کر رہ گئی تھی۔ مجھے لگا کہ میرے جسم سے سانسیں نکل رہی ہوں۔ میرا دل اچھل کر حلق کو آنے والا تھا۔ میرا سسر میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا تھا؟ یہ بات سن کر میرے سسر کی شیطانی ہنسی گونجی اور وہ بولا کہ میں یہی چاہتا ہوں کہ میری بہو مجھ پر فدا ہو جائے، مجھ پر جان وار دے، مگر یہ سب کسی کو بھی نہ بتائے۔ یہ عمل کر کے وہ لوگ تو چلے گئے مگر میرا دل بری طرح شش و پنج رہ گیا تھا۔ میں بے یقینی سے سوچ رہی تھی کہ یہ خواب تھا یا حقیقت۔ آخر وہ ایسا کیسے سوچ سکتے ہیں، وہ بھی اپنی بیٹی کی بیوی کے بارے میں؟ اور مجھے ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کے جانے کے بعد جب مجھے تسلی ہو گئی کہ وہ جا چکے ہیں، میں اٹھ کر کمرے کو اندر سے بند کر آئی۔ جا کر خود کو مہندی سے صاف کیا اور سوچنے لگی کہ اب آگے کیا کروں۔ رات کے 12:30 بج رہے تھے جب میں نے اپنے شوہر کو فون کیا اور سوچنے لگی کہ اب آگے کیا کروں۔ رات کے 12:30 بج رہے تھے میں نے اپنے شوہر کو فون کیا۔ 3 مس کال کے بعد انہوں نے کال اٹھا لی تھی۔ میں نے انہیں صبح تک یہاں پہنچنے کا کہا۔ وہ بھی میری روتی ہوئی آواز سن چکے تھے۔ اگلی صبح جب نمودار ہوئی تو میں خود کو نارمل رکھ کر کمرے سے باہر نکلی۔ میرے سسر سامنے بیٹھ کر اخبار پڑھ رہے تھے۔ مجھے آتا دیکھ کر ان کے چہرے کی مسکراہٹ پھیل گئی۔
مگر مجھے اس وقت وہ زہر لگ رہے تھے۔ میں تو ان کی مسکراہٹ سمجھ ہی نہ سکی کہ اس کے پیچھے ایک شیطان چھپا ہوا ہے۔ ناشتے کے بعد میرے شوہر بھی آ گئے اور آتے ہی یوں جلدی میں بلانے کی وجہ پوچھی، اور اس وقت گھر میں سب موجود تھے اور سننے کو تو بے قرار تھے کہ آخر ایسا کیا ہو گیا ہے جو میں نے انہیں یوں بلایا۔ مجھ میں ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ آخرکار ہمت جوڑ کر میں نے الف سے یہ تک سب کچھ سامنے بتا دیا۔ میری باتیں اور ان میں چھپی سسر کے لیے حقارت دیکھ کر سامنے گھر سے سسر کا چہرہ فک ہو گیا۔ اس کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا، مگر یہ سنتے ہی شوہر نے مجھے سب کے سامنے تھپڑ دے مارا۔ وہ شدید غصے میں مجھے ڈانٹنے لگے، مگر میں جانتی تھی کہ کوئی بھی میری بات پر یقین نہیں کرے گا۔ تبھی سسر بھی بولے کہ میں کیسے الزام لگا سکتی ہوں کہ ان پر۔ شوہر میرا ہاتھ پکڑ کر گھر سے باہر نکالنے والے تھے جب میں نے انہیں ثبوت دکھانے کا کہا، اور پھر ہاتھ چھڑوا کر اپنے کمرے میں گئی اور جلدی سے اپنا موبائل نکال کر انہیں ویڈیو کال لگا کر دی، جس میں سسر اور وہ عورت میرے کمرے میں آئے تھے، اور ان کی ساری باتیں بھی اس میں موجود تھیں۔ ہاں، اس میں سب کچھ سین ہے، میں نے کاٹ دیے تھے۔ یہ سب سن کر میرا شوہر صدمے سے گر سا گیا۔ سب نے اس ویڈیو کو دیکھا اور اس کے بعد سسر اب سر جھکائے کھڑے تھے۔ میرے شوہر کی جانب بڑھے اور ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگے۔ بہرحال جو بھی ہوا تھا وہ بالکل بھی اچھا نہیں ہوا تھا۔ میری عزت کو مجروح کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ ایک طرف ان کی بیوی تھی تو دوسری جانب ان کے باپ۔ بے شک میرے شوہر اس دن کے بعد دوبارہ اپنے باپ سے کبھی نہیں ملے اور نہ ہی مجھے کبھی واپس اس گھر میں لے کر گئے۔ اس دن کے بعد میرا شوہر مجھے اپنے ساتھ شہر لے گیا اور دوبارہ ان سے کوئی رابطہ نہیں کیا۔ ان کی یہ حرکات دیکھ کر جیٹھانی نے بھی الگ گھر میں رہنے کا فیصلہ کر لیا۔ نند بھی اپنے باپ سے نفرت کرنے لگی اور وہ سب الگ گھر میں شفٹ ہو گئے۔ سسر اب پچھتاتے ہیں جیٹھانی ملازم کے ہاتھ کھانا بھجوا دیتی اور ملازم ان کے کام وغیرہ دیکھ لیتے، کیونکہ اس واقعے کے بعد اب وہ سدھر بھی جائیں گے تو بھی کوئی اعتبار نہیں کر سکتا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ میرے سسر نے اپنے نفس کے بہکاوے میں آ کر مجھ پر جو مہندی اعلیٰ عمل کیا تھا، کیا وہ صحیح تھا؟ کیا میرے شوہر کو اپنے باپ کو دھکے دے کر گھر سے نکال دینا چاہیے تھا، یا اس نے مجھے ہی شہر اپنے ساتھ لے جا کر صحیح کیا؟ کیا مجھے سسر کا راز سب پر عیاں نہیں کرنا چاہیے تھا، بلکہ ان کو الگ سے سمجھانا چاہیے تھا، یا میں نے جو کچھ کیا وہ صحیح کیا؟ آخر کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔